عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمام دنوں میں سب سے افضل ترین دن جمعہ کے دن کو بنایا۔ جب سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو پیدا کیا تب سے لے کر آج تک اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک جمعہ کے دن کی اہمیت اور جمعہ کے دن کی فضیلت مسلم ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت کے ذیل میں اور بہت ساری احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ایسی بہت ساری باتیں ملتی ہے جس کو سن کر جس کو پڑھ کر اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ جمعہ کے دن کی بڑی اہمیت ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمایا خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، کہ سورج جتنے دنوں پر نکلتا ہے ان میں سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے۔ میں بند کر رہا ہوں، نہیں میں خود بند کر رہا ہوں، میں خود بند کیا۔ جتنے دنوں پر سورج طلوع ہوتا ہے ان میں سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور اسی دن اللہ تبارک و تعالی آدم علیہ السلام جنت میں داخل کیے گئے، اور اسی دن اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر دنیا میں بھیجا، اور یہی وہ دن ہے جس دن قیامت قائم ہوگی۔ یہ جمعہ کے دن کی اہمیت اور فضیلت۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک تمام دنوں میں سب سے عظمت والا دن جمعہ کا دن ہے۔ جمعہ کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو دونوں عیدوں کے دنوں سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ رمضان اور بقرہ عید، عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو جمعہ کا دن پسند۔ جمعہ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے 24 گھنٹوں میں ایک ایسی گھڑی رکھی ہے، ایک ایسا وقت رکھا ہے کہ اگر اس وقت میں کوئی ایمان والا اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ فرشتے، آسمان اور زمین، ہوا، سمندر، پہاڑ اور انسانوں کے علاوہ ساری مخلوق جمعہ کے دن سے ڈرتی ہے۔ جب بھی جمعہ کا دن آتا ہے فرشتے ڈرنے لگتے ہیں، آسمان ڈرنے لگتا ہے، زمین ڈرنے لگتی ہے، ہوا، پہاڑ، سمندر ڈرنے لگتے ہیں کہ اب جمعہ کا دن آ گیا، اب کیا ہوگا۔ کیوں ڈرتے ہیں وہ اس وجہ سے ڈرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جمعہ کے دن قیامت قائم کریں گے، اور قیامت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا جو زلزلہ ہوگا وہ بڑا بھیانک ہوگا۔ اس کی ہلکی سی جھلک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے بعد والی آیت میں یوں بیان فرمائی یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید، کہ جس دن تم لوگوں کو نشے میں دیکھو گے حالانکہ لوگ اس دن نشہ کیے ہوئے نہیں ہوں گے،
جب سور پھونکا جائے گا تو لوگوں پر ایک قسم کی بدحواسی طاری ہو جائے گی. دودھ پلانے والی مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلانا چھوڑ دے گی، اور جو عورتیں پریگننٹ ہوگی، پریگننسی والی ہوگی، ان عورتوں کا حمل ضائع ہو جائے گا، ابارشن ہو جائے گا ان کا. یہ قیامت کے دن کی ہلکی سی جھلک اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی. اور قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، جس دن پہاڑ ہلکے ہو کر ہوا میں اڑنے لگیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ سمندروں کو بھڑکا دیں گے. روایتوں میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سمندروں کے نیچے جہنم بنائی ہے، اور جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70,000 گنا زیادہ اپنے اندر شدت رکھنے والی. قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، اللہ کی قدرت سے، اللہ تعالیٰ نے سمندر اور جہنم کے بیچ میں جو پردے ڈال رکھے ہیں وہ پردے اللہ تعالیٰ کے غضب سے پھٹ جائیں گے. آج بھی سائنس کی یہ مصدقہ باتیں ہیں. سائنس نے جہاں تک سمندروں کی کھوج میں، سمندروں کی تل میں جا کر ریسرچ کیا، جہاں تک وہ پہنچ سکتے تھے پہنچے. زمین کی پیمائش کو انہوں نے ناپا، زمین کی گہرائی میں جا کر سائنس جہاں تک پہنچ سکتی تھی پہنچی. اس کے بعد سائنس نے بھی یہ خلاصہ کر دیا کہ سمندر کی گہرائی کے نیچے ایک پردہ ہے، وہ کس قسم کا ہے ہم اسے سمجھنے سے قاصر. وہاں جا کر سائنس فیل ہو جاتی ہے، وہاں جا کر انسانوں کی عقل کام کرنا بند کر دیتی، وہاں جا کر دانشوروں کی دانشوری اور ٹیکنالوجی والوں کی ٹیکنالوجی فیل ہو جاتی ہے. وہاں سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا ایک کرشمہ شروع ہوتا ہے. وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم الشان، جلالت شان اور ان کی جو بلندی مرتبت ہے اس کے جلوے وہاں سے شروع ہوتے ہیں. تو یہ تو سائنس بتا رہی ہے کہ سمندر کی گہرائیوں میں ہمیں پردہ ملا، اس کے آگے کوئی چیز نہیں ملی، اس کے آگے تک ہم جانے سے بے بس ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن سمندر آگ کے گولے بن کر بھڑکیں گے، یہ سارا کا سارا پانی آگ بن جائے گا. وَإِذَا الْبِحَارُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ. تو جب بھی جمعہ کا دن آتا ہے تو سمندر رونے لگتا ہے، جب بھی جمعہ کا دن آتا ہے تو پہاڑ رونے لگتے ہیں، جب بھی جمعہ کا دن آتا ہے تو ہوا رونے لگتی ہے، جب بھی جمعہ کا دن آتا ہے تو آسمان اور زمین پر گریا طاری ہو جاتا ہے. انہیں یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں آج قیامت تو قائم نہ ہو جائے، کہیں آج اللہ تبارک و تعالیٰ سور پھونکنے والے کو سور پھونکنے کا حکم تو نہ دے دے. تو یہ جمعہ کا دن ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اسی دن قیامت قائم ہوگی. سوائے انسانوں اور جناتوں کے ہر مخلوق جمعہ کے دن ماتم مناتی. انسان اور جنات وہ مخلوق ہے جو جمعہ کے دن خوشی مناتے ہیں اور اس کو اپنے لیے عید کہتے ہیں نا کہ جمعہ کا دن عید المومنین ہے، جمعہ کا دن ایمان والوں کی عید ہے. کیوں عید ہے؟ کیونکہ جمعہ کے دن اللہ کے نبی نے کچھ خاص اعمال ہمیں بتائے ہیں، اور ایک مسلمان جب نبی کی باتوں پر عمل کرتا ہے اس کے ذریعے سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرتا ہے. تو ایک ایمان والے کے لیے وہ دن جس دن اس نے اللہ کی فرما برداری میں گناہوں سے پاک گزارا، ایمان والے کے لیے وہ دن عید کا دن بن جاتا ہے. اللہ کے نبی نے جمعہ کے دن کرنے کے بہت سارے اعمال ہمیں بتائے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی آدمی نے ایک دن یہ 5 کام کر لیے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جنت کو واجب کر دیتے ہیں. یعنی اگر کوئی آدمی جمعہ کے دن یہ 5 کام کر لے، ان میں ایک آدھ کام تو وہ ہے جو انسان کو اپنی مرضی سے نہیں ملتا، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہونی چاہیے. لیکن عام طور پر وہ دن یہ 5 چیزیں انسانوں کو مل ہی جاتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی جمعہ کے دن کسی بیمار کی عیادت کر لے،
دیکھیں اپنے رشتہ داروں میں، اپنے پڑوسیوں میں کوئی بیمار تو نہیں، جا کے اس کی عیادت کر لیں۔ بیماروں کی عیادت کرنے کا بڑا ثواب ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب انسان کسی بیمار کی عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے تو 60,000 فرشتے اس کے ساتھ جاتے ہیں اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو کسی بیمار کی عیادت کرنے کا اتنا بڑا ثواب۔ دوسرا، کسی جنازے میں شرکت کر لینا۔ اب جنازہ کسی کو مار کے لا تو نہیں سکتے نماز پڑھنے کے لیے، لیکن یہ ایسی چیز ہے کبھی کبھی ہو جاتی ہے، جمعہ کے دن بھی جنازہ مل جاتا ہے۔ تیسرے، جمعہ کے دن روزہ رکھنا، نفل روزہ رکھ لینا چاہیے جمعہ کو۔ اللہ کے نبی مہینے میں 3 دن کے روزے رکھتے تھے، 13، 14، 15 چاند کی تاریخوں میں، اور عام طور پر آج بھی عرب میں رواج ہے ہر ہفتے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا جاتا ہے، جمعہ کا بھی روزہ رکھ لے آدمی۔ اسی طریقے سے جمعہ کی نماز پڑھنا، یہ تو ہر مسلمان پڑھتا ہی ہے، بہت کم ایسے بد نصیب ہوں گے جو جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کو چھوڑتے ہوں گے، لیکن جمعہ کی نماز کو شرائط کے ساتھ پڑھنی ہے، آگے آپ سنیں گے وہ۔ اگر ان شرائط کے ساتھ نماز پڑھی جائے گی تبھی وہ نماز ہوگی، اور تبھی جمعہ کی سعادت ملے گی، تبھی جمعہ کی فضیلت حاصل ہوگی۔ اگر وہ شرائط آدمی پوری نہیں کرے گا تو پھر آدمی وہ سعادت سے بھی محروم ہو جائے گا۔ اور 5واں عمل ایسا ہے جو عمل آج کے دور میں پوری دنیا میں ختم، یعنی غلام کو آزاد کرنا۔ پچھلے زمانے کے اندر لوگوں کو خریدتے تھے، بازاروں میں لوگ بھی بکتے تھے، تو جو آدمی اس کو خریدتا تھا وہ اس کا مالک اور وہ اس کا غلام بن جاتا تھا۔ لوگ کیا کرتے تھے؟ لوگ غلام کو آزاد کر دیتے تھے۔ تو یہ زمانہ یہ عمل پھر قیامت کے قریب لوٹ کر آئے گا، لیکن اب تو نہیں۔ لیکن ان میں سے 4 عمل اگر ہم جمعہ کے دن کر لیں، کسی بیمار کی عیادت کر لیں، روزہ رکھ لیں، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا ہے کسی کی جنازہ ہو جائے تو نماز جنازہ پڑھ لے، اور جمعہ کی نماز تو سب پڑھتے ہی ہیں، تو یہ 5 عمل ایسے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا جو انسان یہ 5 عمل کرتا ہے اللہ اس پر جنت کو واجب کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے جمعہ کے دن کرنے کے اور بھی کچھ اعمال ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب جمعہ کا دن آئے تو غسل کرو، پانی نہاؤ، اور اچھے کپڑے پہنو، کپڑوں میں جو سب سے اچھے کپڑے ہیں وہ پہننا چاہیے، اور ساتھ میں اگر ہو تو خوشبو بھی لگاؤ، عطر وغیرہ اگر ہو تو لگانا چاہیے، لیکن اس بات کا خاص طور پر اہتمام کریں کہ جمعہ کے دن ہم جو عطر لگا کر آئے ہمارے عطر سے دوسروں کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ آج کل مارکیٹ کے اندر 20-25 روپے کے ایسے بھی بہت سارے عطر موجود ہیں جن کو لگانے سے جن بیچاروں کو سائنس کی بیماری ہے، الرجی ہے، ان کو چھینک شروع ہو جاتی ہے، بعض لوگوں کو تنفس کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، سانس لینے میں دقت پیش آتی ہے۔ اسی لیے اگر عطر لگائیں تو ایسا عطر ہو جو دوسروں کو تکلیف نہ دے، اور عطر لگانا بھی ایک فن ہے، عطر لگانا بھی ایک شوق ہے، ایک فن ہے۔ عطر بھی موسم کے حساب سے ہوتا ہے، گرما ہے تو ٹھنڈا عطر لگانا، سرما کے ایام ہے تو گرم عطر لگانا، وہ ایک شوق ہے جو شاید ہندوستانی لوگوں میں تو کم از کم نہیں، اور اگر ہوگا بھی تو کسی میں ہوگا۔ عربوں کے اندر اس کا بہت رواج ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں عرب میں جو معمولی عرب ہوگا اس کے مہینے کی جتنی کمائی ہوگی اس کمائی میں وہ دیکھے گا کہ میرے اس مہینے کے خرچے کتنے ہیں، بیوی بچوں کے خرچے، سارے خرچے نکال کر جتنا اماؤنٹ بچے گا اس اماؤنٹ سے پہلے درجے میں وہ عطر خریدے گا۔ اور عرب لوگ عود کے بڑے شوقین ہیں۔ عود ایک درخت ہوتا ہے جو قدرتی طور پر ہمارے ہندوستان کے آسام میں پیدا ہوتا ہے، اب تو اس کی ہائبرڈ فصل ہر جگہ ہو رہی ہے، لیکن آسام کے علاقے کے اندر میرا جانا ہوا، وہاں میں نے عود کے جنگلات دیکھے، جنگلوں میں کئی 100 کلومیٹر جانا پڑتا ہے، ایک آدھ درخت ملتا ہے، اور اتنی قیمتی چیز ہے کہ اگر کسی کو کام کا درخت مل جائے تو 4-5 لاکھ روپے کلو میں بکتا ہے وہ۔ جس طریقے سے یہ نیم کے درختوں کے اوپر کے جو چھلکے ہیں اسی طریقے سے اس کے چھلکے نکلتے ہیں اور ان چھلکوں کو بیچا جاتا ہے، اور ان چھلکوں کو پکایا جاتا ہے 72 گھنٹے، 48 گھنٹے، 24 گھنٹے پانی کے اوپر،
اور وہ چھلکے پک کر اس کا تیل نکل کر اوپر آتا ہے جسے عود کا عطر کہتے ہیں. عود را میٹیریل 30,000 روپے تولہ ہے اس کی قیمت منیمم. اور لوگ اس کو لے جا کر جو عود بنانے والے ہیں وہ جا کر اس کے اندر پروسیس کرتے ہیں. تو میں نے عرب کے اندر دیکھا مکہ کے سامنے بہت مشہور دکانیں ہیں, بعض عطر ایسے بھی ہیں اونٹ کے وہاں پر جو 2.5 لاکھ روپے تولہ ہے. 2.5 لاکھ روپے تولہ. بعضوں کو تو اپنی زندگی کی کمائی ڈالنی پڑے گی, بعضوں کو تو اپنے سال بھر 2 سال کی کمائی ڈالنی پڑے گی 1 تولہ خریدنے کے لیے. بہرحال بات ایک الگ موضوع پر چل پڑی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جمعہ کا دن آئے تو غسل کرو, اچھے کپڑے پہنو, مسواک کرو اور خوشبو کا استعمال کرو, اور ساتھ ہی ساتھ مسجد پیدل چل کر جاؤ. جو لوگ جمعہ کے دن اپنے گھر سے یا اپنی دکان سے مسجد کو پیدل چل کر آتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہر قدم پر 20 نیکیاں دیتے ہیں. لیکن اگر فاصلہ دور ہو تو سواری پر گاڑی پر آنے میں کوئی مسئلہ نہیں. اور اگلی چیز اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جمعہ کے دن جب مسجد میں آؤ تو لوگوں کو تکلیف مت دو, لوگوں کو پھلان کر مت آؤ. آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ اخیر میں آتے ہیں اور لوگوں کو پھلان کر ان کا شوق ہوتا ہے کہ وہ آ کے پہلی صف میں نماز پڑھیں. وہاں سے آتے ہیں بے شرموں کے مانند لوگوں کو چیرتے ہیں, لوگوں کو دھکا دیتے ہیں, ان کے کاندھوں کو ایسا ہٹاتے ہیں, ان کے سروں کو ایسا ہٹاتے ہیں, ایسا لگتا ہے جیسا کوئی قیامت آ گئی. اور یہاں آتے ہیں اور آ کر کوئی نیکی کرتے ہیں. نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بڑی غضبناک بات پیارے نبی نے فرمائی. آپ نے فرمایا من تخطى رقاب الناس یوم الجمعہ اتخذ جسرا الى جہنم. جو آدمی جمعہ کے دن لوگوں کی گردنوں کو پھلان کر سامنے آتا ہے اللہ تعالیٰ کل قیامت میں جہنم کے اوپر اس کو برج بنا کر لوگوں کو اس کے اوپر سے چلائیں گے. یہ ان لوگوں کی خدمت میں ہے جو لوگ اخیر میں آ کر لوگوں کی گردنوں کو پھلان کر پہلی صف کے ثواب کی چکر میں ہمیشہ کے عذاب میں جا کر پڑتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب جمعہ کے دن آؤ تو تکلیف مت دو, لوگوں کو پھلان کر مت آؤ, اور مسجد میں آ کر تحیۃ المسجد اور جمعہ کی جو ابتدائی سنتیں ہیں وہ پڑھو, پھر اس کے بعد امام کے انتظار میں بیٹھو. باضابطہ اللہ کے نبی نے فرمایا انتظار امام کا انتظار کرنا. اس کا مطلب یہ سمجھ میں آیا کہ جمعہ کے دن جمعہ کی فضیلت امام کے مسجد میں آنے سے پہلے آ کر بیٹھنے میں فضیلت, اور جو سنتیں ہیں یعنی 4 سنتیں جمعہ کے دن کی فرض سے پہلے ہم جو 4 سنتیں پڑھتے ہیں وہ سنتیں امام کے آنے سے پہلے پڑھنے کی ہے وہ. لیکن ہم میں سے 90% لوگ وہ سنتیں بیان کے بعد عربی خطبے سے پہلے پڑھتے ہیں. اسی لیے بہت سارے علماء نے اپنی اپنی مساجد میں بیان اور عربی خطبے کے درمیان میں جو وقت سنتوں کا دیا جاتا ہے اس کو ختم کر دیا انہوں نے. جس کو پڑھنا ہے آ کے پہلے پڑھ لیں, بیان ہوگا اس کے بعد ڈائریکٹ خطبہ ہوگا, اور یہی صحیح طریقہ ہے. انشاءاللہ اگلے دنوں میں ہم اسی طریقے پر دوبارہ عمل شروع کر دیں گے. لاک ڈاؤن میں تو ہمارے پاس بھی ہوا تھا, کیونکہ ہم کو رفتہ رفتہ سنت پر اپنی زندگی لانا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ سنت پڑھ لے آ کر اور امام کے انتظار میں بیٹھے, اور جب امام آ کر خطبہ دے تو کھیلے نہ. یعنی کھیلنے کا مطلب اس زمانے میں ایسی فرش تو ہوتی نہیں تھی ماشاءاللہ. اگر اس زمانے کے دور یہ فرش اس زمانے کے دور کے لوگ ہماری یہ فرش دیکھ لیتے تو سمجھ لیتے کہ جنت کے جلوے دنیا میں ہی ظاہر ہو گئے. کتنی عالیشان فرش ہے. آپ کپڑے اتار کر پوری مسجد لوٹو, ایسے سفید کپڑے ملکی وائٹ کپڑے پہن کر, آپ کے کپڑے پھر بھی گندے نہیں ہوں گے. اتنی عالیشان فرش پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق دے رہا ہے, پھر بھی ہم نہیں پڑھتے. لیکن اس زمانے میں لوگ کنکریوں پہ کیچڑ میں نماز پڑھتے. صحابہ نے تو اپنی زندگی میں کئی موقعوں پر کیچڑ میں نماز پڑھی, یا کم از کم ان کے زمانے کے اندر حصیر بھی نہیں ملتی تھی مسجد میں بچھانے کے لیے. اسی لیے اللہ کے نبی نے وہ بات فرمائی تھی من القا حصیرا فی المسجد کفی لہ فی الجنہ, کہ جو آدمی مسجد میں حصیر بچھائے گا تاکہ سجدے میں جاتے ہوئے لوگوں کو کنکریوں سے تکلیف نہ ہو. پیروں میں کنکریاں چوب جاتے ہیں, پیشانی میں کنکریاں چوب جاتے ہیں,
سجدے میں جا کر ذرا سا زور سے سانس لو تو دھول آدمی کے ناک میں چلی جاتی ہے، تو تکلیف ہوتی ہے۔ نماز میں تھوڑا سا تکدر ہوتا ہے، نماز میں تھوڑا سا ڈسٹربنس ہوتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی مسجد میں حصیر بچھا دے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جنت کا لباس پہنائیں گے۔ یعنی مسجدوں میں جانماز ڈالنے کی برکت سے جنت پکی تھی، کیونکہ جنت میں اللہ لباس پہنائیں گے۔ اگر آدمی جنت میں نہیں جائے گا تو کیسے پہنائیں گے؟ اس کا مطلب مسجد میں جانماز بچھانے کا مطلب سیدھا سیدھا جنت تو پکی ہے، یہ بات تھی وہ۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آ کر آدمی کنکریوں سے نہ کھیلے، امام کے بیان کو، امام کے خطبے کو غور سے سنے۔ آج کل ایک عجیب رواج ہو گیا ہمارا، جیسا ہماری زندگی میں بہت سارے اعمال میں کمزوری آ گئی ہے، دین کی باتیں سننے سے بھی ہم ویسا ہی دور بھاگ رہے ہیں۔ ایک جمعہ کا تو موقع ہے دین کی باتیں سننے کا، ہم اس سے بھی فائدہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ آپ کو معلوم ہے اسلام دشمن طاقتوں نے مسلمانوں کے دین و ایمان کو ختم کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ ہم اور آپ تو نرم گرم گدوں میں اپنی راتیں گزارتے ہیں، ان لوگوں نے صدیاں گزار دی، ان لوگوں نے کئی سال گزار دیے اس بات پر ریسرچ کرتے ہوئے کہ مسلمانوں کے اندر سے ان کے دین کی گرمی، ان کے ایمان کی حرارت کو کیسا ختم کیا جائے۔ یہ جو اینڈرائڈ موبائل ہے اس کا بھی ایک ٹارگٹ خاص طور پر آپ ہی ہو، اور اس موبائل کے اوپر جو انٹرنیٹ کی دنیا ہے اس کا ٹارگٹ خاص طور پر ہمارا نوجوان ہے۔ آپ جتنے سوشل سائٹس ہیں کہیں بھی چلے جائیے، آپ کو ایڈورٹائزمنٹ میں ننگی عورتیں ضرور نظر آئے گی، وہ آپ کے ایمان کو ختم کرنے کے لیے، وہ آپ کے لیے آئی ہے۔ دنیا میں جو بے ایمان ہیں، دنیا میں جو ایمان نہیں رکھتے، ان کے لیے نہیں ہے وہ۔ بغیر جنگ کے میدان جیتنے کے لیے نوجوانوں کے ہاتھوں میں یہ عیاشی، فحاشی، عریانیت کا تھرمامیٹر تھما دیا گیا ان کے ہاتھوں میں۔ لہذا آج نوجوانوں کی تنہائیاں، ہم جب اکیلے میں ہوتے ہیں تو ہم میں سے کتنے آدمی ایسے ہیں جن کی تنہائیاں پاک ہوگی؟ اسی لیے اگر کسی نوجوان کی یا کسی مسلمان کی تنہائی اگر آج کے زمانے میں پاک ہے، سمجھ لو وہ آج کے دور کے اللہ کا ولی ہے۔ جب یہ تنہائی میں ملتا ہے اور اس میں جب ڈاٹا مل جاتا ہے موبائل کا تو اچھے اچھوں کا امتحان شروع ہو جاتا ہے۔ بہرحال اسلام دشمن طاقتوں نے چاہا کہ مسلمانوں کے ایمان کو، ان کے دین کو ختم کیا جائے، ان کے دلوں سے قرآن کی عظمت کو مٹایا جائے، نبی کی محبت کو کم کیا جائے۔ ہر طرح سے انہوں نے جتن کیا، اربوں ڈالر کا بجٹ ہر سال، اربوں ڈالر کا بجٹ۔ گزشتہ 350 سال سے اس پروجیکٹ کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ آپ کے گھروں میں پچھلے دور میں ٹی وی بھی اسی لیے آئی تھی، LED بھی اسی لیے لائی گئی، اور اب سب کو موقع تو نہیں ملتا۔ انہوں نے دیکھا کہ انسان کارخانے میں بیٹھا ہوا ہے، وہیں بیٹھ کر ٹی وی کی چیزیں دیکھ لے، یہ لایا گیا۔ اس کا ٹارگٹ آپ کا دین ہے، آپ کا ایمان ہے، لیکن اس کے باوجود بڑے بڑے دگگج، بڑے بڑے چوغادر سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ بھائی اتنی محنتوں کے باوجود بھی مسلمانوں میں ایمان آج بھی باقی ہے، دین آج بھی باقی ہے، جیسا ہم کو آؤٹ پٹ ہونا چاہیے تھا ویسا نہیں مل رہا ہے۔ تو ان میں سے ان کے ایک پرانے بڈھے نے کہا کہ اب چھوڑ دو، جو کر لیے، اب آگے کچھ کوشش کرنا چھوڑ دو۔ لوگوں نے کہا، اس کے چیلوں نے، چمچوں نے، کہ ایسا کیوں؟ اس نے کہا کہ مسلمانوں میں جب تک جمعہ کا سسٹم ہے، جمعہ کی نماز کا سسٹم ہے، اور جمعہ کی نماز میں یہ جو بیان کا یا یہ جو خطبہ جو دیا جاتا ہے عربی میں، اس کا جب تک مسلمانوں میں سسٹم ہے، اس وقت تک مسلمانوں کے دلوں سے دین و ایمان کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ بڑی پتے کی، بڑی گہرائی کی بات اس نے کہی، جو شاید ہم میں سے کسی 70، 80، 90، 100 سال کے بوڑھے مسلمان کے دماغ میں بھی یہ بات نہ آئی۔ انہوں نے اس کی وجہ پوچھی کہ ایسا کیوں؟ تو اس نے کہا کہ ایک مسلمان ہفتہ بھر نماز نہیں پڑھتا، بہت سے گناہ کرتا ہے، وہ کبیرہ گناہوں کا بھی شکار ہو جاتا ہے، بدعات خرافات میں بھی پڑا ہوا ہوتا ہے، اس کا تعلق کم ہو جاتا ہے، اس کی بیٹری، ایمانی بیٹری ڈاؤن ہو جاتی۔ لیکن جب وہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو ان کا مولوی جو تقریر کرتا ہے،
بات بات پر اللہ کا نام لیتا ہے، نبی کا نام لیتا ہے، قرآن کی آیتیں پڑھتا ہے، احادیث پڑھتا ہے، اور جو عربی خطبہ ہوتا ہے اس میں تو سائلنٹ قرآن کی آیتیں اور حدیثیں پڑھی جاتی. جب وہ غور سے سنتا ہے تو یہ قرآن کی آیتیں، یہ حدیثیں اس کے کانوں کے راستے سے اس کے دل میں ایمان کا وہ نور پیدا کر دیتی ہے جو ایک ہفتے کی بدعمالیوں سے مدھم پڑ گیا تھا. ایک ہفتے کی بدعمالیوں سے جو چراغ گل ہو گیا تھا، بجھ گیا تھا، جمعہ کے بیان کی برکت سے وہ ساری چیزیں تازہ ہو جاتی ہیں. جب تک مسلمانوں میں جمعہ زندہ ہے، جمعہ کی نماز، جمعہ کے بیان، جمعہ کے خطبے کا نظام زندہ ہے، اس وقت تک ہم مسلمانوں کا کچھ نہیں کر سکتے. یہ اہمیت ہے جمعہ کی. اللہ کے نبی نے فرمایا امام کا خطبہ عظمت کے ساتھ سنیں، غور کے ساتھ سنیں. اور یہ سب کچھ ہونے کے بعد جب آدمی واپس جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جو ایک ایک قدم چل کر آیا تھا اس کو ایک ایک قدم کے بدلے میں ایک ایک سال کی عبادت کا ثواب دیں گے. اور 2 جمعہ اگر کسی آدمی نے پڑھ لیے تو اللہ تعالیٰ 2 جمعہ کے درمیان کے سارے گناہوں کے اس کو معاف فرما دیتے ہیں. کتنا بڑا اہتمام، کتنی بڑی اس کی فضیلت. جمعہ کے دن اللہ کے نبی نے فرمایا جب جمعہ کے دن کی صبح ہوتی ہے تو شیطان لوگوں کو بازاروں کی طرف لے کر جاتا ہے. شیطان یہ چاہتا ہے کہ لوگ مصروف ہو جائیں، بیزی ہو جائیں، لوگوں کو الجھا دیں کام کے اندر. اور فرشتے آ کر مسجد کے دروازے پر بیٹھ جاتے ہیں رجسٹرڈ لے کر. جو آدمی سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے تو فرشتے اس کے لیے اونٹ کے برابر صدقہ کرنے کا ثواب لکھ دیتے ہیں. جو آدمی دوسرے نمبر پر آتا ہے تو فرشتے اس کے لیے پاڑے کے برابر ثواب کرنے کا، بیل کے برابر ثواب کرنے کا ثواب دیتے ہیں. اور جو آدمی تیسرے نمبر پر آتا ہے اس کو بکری کے برابر، اور چوتھے نمبر پر آنے والے کو مرغی کے برابر، اور 5ویں نمبر پر آنے والے کو انڈا ملتا ہے، انڈے کے برابر. اور اس کے بعد جو بھی آتے ہیں فرشتے رجسٹر بن کر رکھ دیتے ہیں، انہیں کچھ نہیں ملتا. اسی لیے جمعہ کی نماز کے لیے اہتمام ہو. آج 10 سال ہو گئے، 2012 سے 2022 کا سفر آ گیا. ان 10 سالوں میں شاید اگر ٹوٹل کر دیے جائیں تو 10-12 جمعے میں نے چھوڑے ہوں گے، اس کے علاوہ سارے جمعہ میں نے پڑھائے. یہاں کچھ چہرے ایسے ہیں جو ان 10 سالوں سے میں نہیں بھولا ہوں. ان کی جگہ بھی پیٹنٹ ہے، ان کے بیٹھنے کی جگہ بھی پیٹنٹ ہے. میرے آنے سے پہلے 10 سال سے دیکھ رہا ہوں. ہمارے یوسف صاحب ہے، اختر ماما ہے، وہ جگہ پیٹنٹ ہے، اقبال ماما ہے. کچھ لوگ ہیں جو 10 سال سے ان لوگوں کو دیکھ رہا ہوں میں، جگہ نہیں بدلی. اور اذان، پتہ نہیں یہ لوگ اذان سے پہلے آتے ہیں یا اذان کے فوری بعد، کم از کم ہمارے آنے سے پہلے یہاں موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری حدیث اس قسم کے لوگوں کے بارے میں فرمایا، فَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكُونُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، کہ جمعہ کے دن جلدی مسجد میں آ کر بیٹھنے سے آدمی جنت والا بن جاتا ہے. اور جو لوگ جمعہ کے دن دیر کرتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا وہ لوگ جنت سے دور ہو جاتے ہیں. جو لوگ جمعہ کے دن مسجدوں سے دور بھاگتے ہیں، جلدی نہیں آتے، وہ لوگ کل آخرت میں جنت سے دور ہو جائیں گے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی پیاری حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن مسجد میں جو لوگ آتے ہیں، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، یہ جو 4 لوگ ہیں نا، کل قیامت میں، کل جنت میں، یہ 4 لوگ اللہ کے سب سے زیادہ قریب رہیں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو ایسا لباس پہنائے گا، موتیوں کے مانند چمکتے رہیں گے یہ لوگ. اور جب یہ لوگ چلیں گے تو ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک روشنی کو چلائیں گے. لوگ دیکھ کر میدان محشر میں کروڑوں اربوں لوگ پہچان جائیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جمعہ کے دن سب سے پہلے مسجد کو جاتے ہیں. اسی لیے قرآن مجید کی مشہور سورت سورہ جمعہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے مسلمانوں جب جمعہ کے دن اذان ہو جائے، تمہیں نماز کے لیے بلایا جائے، فسعوا الی ذکر اللہ،
تو نماز کے لیے دوڑو، چھوڑ دو کاروبار. وذروا البیع، اپنے کاروبار کو چھوڑ دو. علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جمعہ کے دن اذان کے بعد جو کاروبار کیا جاتا ہے وہ بھی حرام کاروبار. آپ دکان میں حلال کاروبار کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ جمعہ کے دن اذان کے بعد کاروبار کریں گے تو حرام ہو جائے گا. وہ بھی جمعہ کے دن اس کی اجازت نہیں ہے، اذان کے بعد کم سے کم. اس کے بعد صرف ایک ہی کام کرنا ہے اور وہ کام ہے مسجد کو جانے کا. وذروا البیع، اللہ نے فرمایا کاروبار چھوڑ دو، تجارت چھوڑ دو، دکان بند کر دو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی عمل تمہارے لیے بہتر ہے. کیوں؟ کیونکہ دنیا کا کاروبار یہ دنیا کا کاروبار ہے، مسجد کی طرف جانا یہ آخرت کا کاروبار ہے. دنیا کی دولت جمع کرنا الگ ہے، آخرت کی نیکیاں بنانا الگ ہے. اور جب ان دونوں کا مقابلہ ہوتا ہے تو آخرت کی نیکیاں جیت جاتی. علماء نے تو یہاں تک لکھا کہ جمعہ کے دن نماز کے موقع پر صدقہ کرنا بھی ناجائز ہے. کتنی بڑی عبادت صدقہ! اللہ کے نبی نے جگہ جگہ پر صدقہ کرنے کی تاکید فرمائی. نکاح کتنی بڑی عبادت ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ جمعہ کے دن نکاح کرنا، صدقہ کرنا، تجارت کرنا، یہ ساری جتنی چیزیں ہیں، کسی کو گفٹ دینا کتنی بڑی چیز ہے، کسی کو تحفہ دینا. اللہ کے نبی نے فرمایا تحفے دو، محبتیں بڑھے گی. لیکن جمعہ کے دن اذان ہو جائے تحفہ بھی نہیں دے سکتے آپ. جمعہ کے دن اذان ہو جائے نکاح بھی نہیں کر سکتے آپ. جمعہ کے دن اذان ہو جائے بیمار کی عیادت بھی نہیں کر سکتے آپ. ابھی آپ نے سنا بیمار کی عیادت کرنے کا ثواب کتنا بڑا. جب آدمی بیمار کی عیادت کو جاتا ہے 60,000 فرشتے اس کے ساتھ میں جاتے ہیں. لیکن اگر آپ جمعہ کے دن نماز اذان کے بعد ادھر مسجد کو نہیں آ کر ادھر جائیں گے کوئی ثواب نہیں ملے گا آپ کو. اہمیت کو سمجھیں آپ. جب جمعہ کے دن اتنی بڑی بڑی عبادتیں کرنے کی اجازت نہیں ہے اذان کے بعد، تو دکان میں بیٹھ کر، ہوٹلوں میں بیٹھ کر، روڈوں پہ ٹھہر کر اس بات کے انتظار میں بیٹھنا کہ جب یہ بیان ختم ہو جائے گا مائک میں تو مسجد کو آئیں گے. آپ دیکھیں، آپ ابھی بھی دیکھیں، آپ آدھی مسجد بھری ہوئی ہے، بیان ختم ہوگا 5 منٹ میں باقی آدھی مسجد بھرے گی. اب تو بارش ہو رہی، آج کے بارے میں نہیں بولا جا سکتا، لیکن 10 سال سے یہی چیزیں دیکھنے میں آ رہی. اہمیت ہی نہیں لوگوں کو. روزانہ لوگ 4 رکعت پڑھتے ہیں ظہر کے، فرض 4 رکعت، جمعہ کے دن 2 رکعت. کیوں؟ یہ خطبہ بھی ہے جمعہ کے دن. علماء نے لکھا ہے کہ عام دنوں کی 4 رکعتیں، جمعہ کی 2 رکعتیں، بقیہ جو 2 رکعتیں گئی نا اس کا ثواب اللہ تعالیٰ خطبے میں دیتے ہیں. لیکن افسوس کی بات ہے کہ جمعہ کے دن ہمارے بہت سارے بھائیوں کی رکعتیں چھوٹ جاتی ہے. اللہ اکبر. اور بہت سارے نوجوان آتے بھی ہیں وہاں پیچھے کھڑے ہو کر، ایک آدھ صف کے برابر لوگ کھڑے ہو کر خطبہ سنتے ہیں. کوئی اہتمام نہیں خطبہ سننے کا. کیا ایسے لوگ اس وعید کا شکار نہیں ہے جس میں نبی نے فرمایا لوگ جمعہ کے دن مسجد سے دور بھاگیں گے، کل قیامت میں اللہ ان کو جنت سے دور کر دے گا. اسی لیے ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. ہماری زندگی 100% دین سے دور، دینی تعلیمات سے دور، اللہ کے نبی کے احکامات سے دور، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوامر سے دور. ہم غفلت میں پڑے ہوئے اور ہم ایسے گناہ کر رہے ہیں اسے ہم گناہ بھی نہیں سمجھتے. ایک ایک گناہ انسان کو اللہ سے دور کر رہا ہے. علماء نے تو یہاں تک لکھا کہ جمعہ کے دن ہر عمل حرام ہے. صرف چوری کرنا حرام نہیں، زنا کرنا حرام نہیں، جوا کھیلنا حرام نہیں، جمعہ کے دن حلال کام کرنا بھی حرام ہے. بلکہ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو اللہ کے نبی کی دعا کی برکت سے قرآن کی تفسیر کا بڑا علم ملا تھا، حضرت عبداللہ ابن عباس جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی تھے، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن کرنے کا ہر کام نہیں ہے، بلکہ جمعہ کے دن مسلمانوں کو صرف 2-3 کام ہی کرنا ہے. جمعہ کی نماز پڑھنا ہے، سورہ کہف کی تلاوت کرنا ہے. جو لوگ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کریں گے اللہ تعالیٰ 3 فائدے دیں گے. پہلا فائدہ
ان کے پیروں کے ناخن سے لے کر 7 آسمان تک اللہ تعالیٰ نور سے بھر دیں گے۔ دوسرا فائدہ، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور تیسرا فائدہ، اللہ تعالیٰ دجالی فتنوں سے بچائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھو۔ جو آدمی 8 جمعہ تک ہر جمعہ کم سے کم 200 مرتبہ مجھ پر درود پڑھے گا، میں کل قیامت میں اس کو ساتھ میں جنت میں لے کر جاؤں گا۔ میرے نبی نے فرمایا، کتنی بڑی سعادت۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جمعہ کے دن درود کی کثرت کرو، تمہارا درود میرے پاس پہنچایا جاتا ہے۔ اسی لیے جمعہ کے دن کثرت سے، جمعرات کے دن مغرب سے لے کر جمعہ کے دن مغرب تک درود پڑھنا چاہیے۔ چھوٹا درود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ عادت بنا لینی چاہیے اپنی، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، گھر میں ہر کسی کو پڑھانا چاہیے، بچوں سے پڑھوانا چاہیے۔ ہمارے بزرگان دین میں دارالعلوم، مسلک دارالعلوم دیوبند کے بانی امام قاسم حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ قطب عالم ہر ہفتہ جمعہ کے دن 1.25 لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھتے تھے۔ زندگیوں میں برکتیں تھیں۔ ایک درود شریف پڑھنے کے 40 فائدے، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 نیکیاں ملے گی، اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہوگی اور 10 درجات جنت میں بلند ہوں گے۔ ایک درود پڑھنے کے 40 فائدے، 1.25 لاکھ مرتبہ درود پڑھتے تھے۔ یہ معصوم بچہ ہے آپ کے سامنے، یہ پڑھ لیتا ہے جمعہ کے دن 5,000، 10,000، 15,000، 20,000 درود شریف۔ ایک مرتبہ تو 28,000 مرتبہ پڑھا تھا درود شریف۔ ہمیں اپنے بچوں کو عادت ڈالنی چاہیے، خود بھی عادت ڈالنی چاہیے۔ درود شریف کیوں پڑھنا چاہیے؟ ہماری زندگی کے جتنے ٹینشن، جتنے مسائل، جتنی پریشانیاں، 50% ہمارے مسائل کا حل درود شریف کے اندر۔ تو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جمعہ کے دن نماز پڑھو، اہتمام سے خطبہ سنو، اس کے بعد کسی مریض کی عیادت کر لو، اپنے بھائیوں سے ملاقات کر لو، جا کے کسی سے ملاقات کر لو، خیر خیریت دریافت کر لو۔ بس جمعہ کے دن کرنے کے یہی کام ہے۔ تو جیسا ہم حکومت کی جانب سے اتوار، سنڈے کے فنڈے مناتے ہیں، چھٹی مناتے ہیں، تو کیا ہم اللہ کی جانب سے جمعہ کی چھٹی نہیں منا سکتے؟ صحیح معنی میں ہمیں جمعہ اگر منانا ہے، مکمل چھٹی ہونی چاہیے۔ جمعہ کے دن حدیث میں تو نبی نے یہاں تک فرمایا عام دنوں میں جیسا فجر میں اٹھتے ہو، جمعہ کے دن فجر سے پہلے اٹھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تہجد بھی پڑھ لیں، سحری بھی کر لیں، آدمی جمعہ کا روزہ رکھ لے، صبح سے ذکر کرے، دعاؤں میں لگا رہے۔ ایک گھڑی ایسی آتی ہے جمعہ کے دن کہ بندہ دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ 100% نہیں بلکہ 1000% اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ اور جمعہ کی نماز کے بعد ملاقاتیں کر لے۔ آج کل ہماری رشتہ داریاں بہت پھیکی پڑ گئی، رشتے ناتے بھلا دیے ہم لوگ، یا تو خوشی کے موقع پر فنکشنوں میں، یا غمی کے موقع پر موتوں میں، اس کے علاوہ تھرڈ ٹائم نہیں مل رہے ہم لوگ۔ جمعہ کے دن اگر ہم اس کا اہتمام کر لیں گے کہ اپنے رشتہ داروں سے مل لیں، رشتہ داریاں زندہ رہے گی، باقی رہے گی، آنا جانا بھی ہوگا، دوبارہ ایک نیا ماحول شروع ہوگا۔ ایک دن کے کاروبار بند کرنے سے کیا دنیا ڈوب جائے گی؟ لاک ڈاؤن میں 9 مہینے دکانیں بند تھی تو دنیا نہیں ڈوبی ہماری۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپشن دیے ہیں، اگر ہم اپنی مرضی سے نہیں کریں گے پھر وہی ہوگا۔ آگے اور بھی بہت سے وائرس آئیں گے، لاک ڈاؤن چلیں گے۔ اب تو لاک ڈاؤن کے آنے کی شروعات ہے، آئندہ آتے رہیں گے۔ آئندہ جتنے لوگ زندہ رہیں گے بہت سے لاک ڈاؤن دیکھیں گے وہ لوگ، بہت سے جنتا کرفیو دیکھیں گے وہ لوگ۔ اسی لیے جمعہ کا دن ان اعمال کے لیے، اور موقع ملا جمعہ کے دن قبرستان بھی جانا چاہیے، مردوں کو بھی کچھ پڑھ کر بخش دینا چاہیے، نیکی کا ماحول ہو۔ اور آخر میں اللہ والوں کا معمول ہے، بتا کر اپنی بات کو ختم کروں، جمعہ کے دن عصر سے لے کر مغرب کے درمیان کا جو وقت ہے بڑا اہم وقت، ذکر کا، دعاؤں کے قبول ہونے کا، درود شریف کی کثرت کا۔ جمعہ کے دن عصر پڑھنے کے لیے آئیں، گھر سے نیت کر کر آئیں کہ مغرب تک مسجد میں اعتکاف بیٹھوں گا، عصر پڑھ لیں، بیٹھ جائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی جمعہ کے دن عصر کی نماز پڑھ کر اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے 80 مرتبہ یہ درود پڑھ لے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، اللہ اس کے 80 سال کے گناہ معاف کریں گے اور اس کو 80 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔
یہ تسبیح پڑھ لیں اور اپنی جگہ پر بیٹھا رہے. 1 گھنٹے کا تو وقت ہے. ذکر و اذکار کر لے, دعا کر لے, مغرب پڑھ کر چلا جائے, پھر آدمی کتنی سعادت مندیاں اپنے ساتھ میں سمیٹ کر جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ساری امت محمدیہ کو جمعہ کے اعمال کی, جمعہ کے آداب کی, جمعہ کے فضیلتوں کی رعایت کر کر اس کے فیض کو پانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.